اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان کے سوا سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ تو ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ آپ کا اور آپ کی زوجہ حوا کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ دونوں کو جنت سے نکال دے پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ بے شک آپ کے لیے جنت میں یہ نعمت ہے کہ نہ تو آپ بھوکے ہوں گے اور نہ ہی برہنہ ہوں گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اور یہ نعمت بھی ہے کہ جنت میں نہ تو آپ کو پیاس لگے گی اور نہ ہی دھوپ۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ زندہ رہنے کا درخت اور ایسی بادشاہی حاصل کرنے کا طریقہ بتا دوں جو کبھی کمزور نہ ہو۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ پس ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو اس کے کھاتے ہی ان کے ستر ان پر ظاہر ہو گئے، اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں لغزش واقع ہوئی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا تو ان کی توبہ قبول فرمائی اور قرب خاص کی راہ دکھائی۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں ایک ساتھ جنت سے زمین پر اتر جاؤ، تم یعنی تمہاری اولاد میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے یعنی کتاب و رسول، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کی زندگی بہت تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو تو نے اندھا بن کر انہیں بھلا دیا اور چھوڑ دیا، ایسے ہی آج تجھے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اور ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ تو کیا ان کافروں کو اس بات سے ہدایت نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نافرمان قوموں کو ہلاک کر دیا؟ یہ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے عبرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔